चाहते जी। جیسے مجھے پتا ہے کہ مجھے 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے کسی جگہ پہ، تو میں شروع کے 4 دن قصر کروں یا شروع کے پہلے دن سے قصر نہ کروں؟ ہاں، یہ سوال عام طور پہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اشکال کہ اگر پہلے سے معلوم ہے مجھے 8 دن ٹھہرنا ہے تو 4 دن میں قصر کروں 4 دن پورے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو پہلے دن سے پورا پڑیں گے پورا آپ۔ پڑے، اچھا۔ جی جی، پہلے ہی دن سے۔ اور حج اور عمرہ میں قصر کیا جاتا ہے؟ حج اور عمرہ میں؟ ہاں، حج اور عمرہ کے اندر اگر آپ سفر جاری رکھ رہے ہیں تو مسافر کے جو رولز ہیں وہی اپلائی ہوں گے آپ کے اوپر۔ اچھا۔ لیکن اگر آپ جیسے مکہ مکرمہ جا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیے، وہاں رہنا چاہتے ہیں، کوئی حاجی 2 ہفتے رہ رہا ہے، کوئی 3 ہفتے، جیسا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، اگر ہم کسی چھوٹے سفر پہ ہوں یا پھر کسی اور سے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس مسجد میں نماز 1 گھنٹہ دیری سے ہونے والی ہے، تو کیا ہم اذان دے کر نماز پڑھیں گے یا پھر ہم بغیر اذان کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کسی مسجد میں گئے اور وہاں نماز دیر سے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، مسجد میں اگر ہیں تو اس میں بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں، اذان نہ دیں۔ اس لیے کہ آپ مسجد میں اذان دیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں خواہ مخواہ ایک تشویش ہوگی اور ایک فتنہ ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ روکیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی تو پھر آپ اذان دے کر اس میں نماز پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ پارک میں گئے، کنٹری سائڈ پر گئے اور وہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی، جب ٹائم ہو گیا آپ پہلے اذان دے کر نماز پڑھیں، وہ صحیح طریقہ ہوگا۔ مسجد